أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اور مکلف مخلوق ہیں انسان اور جنات کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے کے بعد بھی ایک دو مقام بنائے ہیں، اور وہ ہے جنت اور جہنم. جنت اور جہنم یہ وہ دو مقام ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے، اور جس میں انسانوں کو رہنا ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. جنت یہ ایک ایسا مقام ہے کہ دنیا کے اندر انسان اس کے بارے میں کوئی تصور نہیں کر سکتا، اور جہنم ایک ایسا خطرناک مقام ہے کہ جس کی ہولناکی اور شدت اس دنیا کے اندر تصور نہیں کی جا سکتی. اگر جنت کے بارے میں انسان سوچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو یہ فرمایا کہ لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل کے اندر اس کے بارے میں خیال آیا. تو انسان سوچتا ہے کہ وہ کیا مقام ہوگا، اور یہ جنت کتنا خوبصورت مقام ہوگا. اور جنت جو ہے یہ جنت کا معنی ویسے تو باغ کا ہے، اور جنت چھپی ہوئی چیز ہے جو دنیا میں نظر نہیں آتی. یہ جیم نون کا مادہ جہاں بھی ہوتا ہے نا، تو اس کا مادے کے اندر ہر چیز چھپی ہوئی ہے. جن چھپا ہوا ہے، جنون چھپا ہوا ہے، تو جنت بھی چھپی ہوئی ہے. تو یہ انسان کی نظروں سے اوجھل ہے، لیکن پھر جس کے بارے میں بتانے والا جب اللہ کی ذات ہو تو اس کے اوپر شک بھی انسان نہیں کر سکتا. یار شک کرے کہ پتہ نہیں اس میں یہ جو نعمتیں بتائی ہیں یہ ہوگی یا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو ایک بالکل چٹیل میدان بنایا، اور جنت میں جو کچھ بھی بنتا ہے نا وہ انسان خود بناتا ہے. یعنی جنت کے اندر محل بننے، جنت کے اندر باغات بننے، جنت کے اندر جو کچھ بھی بننا ہے نا انسان نے خود بنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الجنت قیعان، جنت ایک چٹیل میدان ہے. جنت میں درخت لگانے ہیں تو یہاں سے لگیں، جنت میں محل بنانے ہیں تو ادھر سے بنے کہ بھئی یہ قرآن مجید کو اٹھا دیں، آپ قرآن کو اٹھا دیں، قرآن نیچے رکھا ہوا اللہ کی مدد سے خیال کریں. تو جنت کے اندر جو ہے نا جو محل بننا یہاں سے،
جنت کے محل کیسے بنتے ہیں؟ دیکھیں، کہتے ہیں کہ ایک آدمی اگر کسی مریض کی عیادت کرتا ہے نا تو جنت میں ایک محل اس کے لیے بن جاتا ہے۔ اب روزانہ مریض کی عیادت کرے تو روزانہ محل بنے گے، لیکن نیت صحیح کر کے کریں، دنیاوی مفادات نہ ہو، یہ گلہ شکوہ کرے گا اس کے بعد نہیں جاؤں گا تو یوں کہے گا، یہ بات نہ ہو ذہن میں، تو یہ محل اس کے لیے بنتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنت سورہ اخلاص اگر کوئی 10 مرتبہ پڑھتا ہے نا تو ایک محل اس کے لیے بن جاتا ہے جنت میں۔ سورہ اخلاص کو 10 بار ایک محل بن گیا۔ رمضان کے اندر ایک سجدہ جو ہم تراویح کے اندر کرتے ہیں نا، اس کے اندر ایک محل بنتا ہے، اور ایک محل کے اوپر 60,000 دروازے ہوتے ہیں۔ تو وہ عام انسان کا بنایا ہوا نہیں، وہ اللہ کا بنایا ہوا، ہم کیا شان کا مال ہوگا۔ تو روزانہ جو لوگ تراویح پڑھتے ہیں تو 20 رکعت پڑھتے ہیں، 40 محل ان کے لیے بنتے ہیں۔ کس نے بنایا؟ کہاں بنے؟ عمل ادھر ہو رہا ہے، وہاں محل بن رہے ہیں۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر انسان نے بیٹھے بیٹھے پڑھ لیا سبحان اللہ، تو دیر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی لگاؤ درخت، سارے کہیں سبحان اللہ، پھر کہیں الحمدللہ۔ تو اب جدھر سبحان اللہ کہہ رہے ہیں وہاں جنت میں درخت لگ رہا ہے۔ تو اب اگر آپ خلوص سے اللہ کی محبت کے ساتھ اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ اتنا پیارا ہے کہ وہاں پر اس کے لیے محل لگا ہے، اپنا درخت لگا دیا۔ ایک درخت جو جنت میں لگا، کہتے 100 سال ایک عربی گھوڑا جو اس کے تیز دوڑنے والا، عربی کو تیز دوڑنے والا چلے، 100 سال تک اس کا جو ہے نا سر اس کو اینڈ تک نہیں پہنچا سکتا، ایسا درخت لگتا ہے وہاں پر۔ تو اندازہ کریں کہ کیا کچھ محل ہوں گے، کیا جنت کے جو ہے نا باغات ہوں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر جو کچھ بناتا ہے، جب جنت میں چلا گیا انسان نا، تو کہتے ہیں ایک ادنا درجہ جنتی جب جنت میں جائے گا نا، تو کہتے ہیں حدیث روایت میں آتا ہے، یہ ادنا درجہ وہ ہوگا کہ جو سب سے آخر میں جہنم میں سزا کاٹ کر جائے گا۔ جب یہ جائے گا تو کہے گا کہ اس کو جب جاتے ہوئے اللہ پاک کہیں گے جاؤ جنت میں، تو یہ کہیں گے کہ میرے لیے جنت تو بھر گئی ہوگی لوگوں سے، میرے لیے کہاں جگہ ہوگی، اپنی سوچ جاؤ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کہیں گے جاؤ جنت میں، تو یہ جب جنت میں جا کے دیکھے گا کہ یار جنت اس کو بھری بھری نظر آئے گی، کہ یہ کیا یا اللہ، تو یہ تو نہیں۔ اللہ پاک فرمائیں گے جاؤ جنت میں، اور تیرے لیے دنیا، پوری دنیا کے برابر تیرے لیے جنت ہے۔ ایک ادنا درجے کے جنتی پوری دنیا، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک، ایک جنتی کو اتنی بڑی دنیا، اتنی بڑی جنت ملے گی۔ تو اب اندازہ کرو اتنی بڑی جنت سے، اگلا کہے گا یا اللہ میں کیا کروں گا اتنی بڑی جنت سے؟ تو اتنی بڑی ہمیشہ رہنا ہے وہاں۔ اب یہ جو جنت ہے اس کو جب ملے گی، اندر جائے گا تو اس کے اوپر تو اس کے تو عقل حیران ہوگی، کیا کچھ ہے۔ پھر انسان کو تھوڑی سی شرمندگی ہوگی کہ میں تو وہاں گیا تھا سزا کاٹے، تو کہیں میرے سزا کے نشان، اثرات، وہ چیزیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں کہ جنت میں جو داخل ہوتا ہے نا، وہ سب کچھ ختم ہو کر کے جنتی بن کے جاتا ہے۔ جنت میں کسی کو یہ سوچ بھی نہیں آئے گی کہ اس کمتری کا احساس، کمتری برتری کا کوئی سوچ نہیں آئے گی۔ ہر ایک کو اپنی ایک عجیب دنیا نظر آئے گی۔ اور پھر جنت کے اندر انسان کے لیے کیا کچھ ہوگا کہ یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب وأباریق وکأس من معین لا یصدعون عنہا ولا ینزفون۔ کیا کچھ نعمتیں ہیں وہاں انسان کے لیے۔ جب جنت میں چلا جائے گا بڑے بڑے محلات ہوں گے، اور سونے، چاندی، جواہرات، یاقوت، زبرجد، مرجان، اور ایک ایسے ایسے محلات لگے ہوں گے اس دنیا میں تصور نہیں کر سکتے۔ اگر اس دنیا کے اندر آپ نیٹ کی دنیا پہ بھی جا کر نا کوئی ایسا محل تلاش کریں جس پہ آپ وردہ حیرت میں آ جائیں گے، یار اتنا عجیب و غریب، جہاں سب چیزیں جڑی ہوئی ہوں، سونے چاندی بھی لگے ہوئے ہوں نا، ہیرے جواہرات لگے ہوں، قمقمے لگے ہوں، چراغ لگے ہوں، اور وہاں شراب اور جند ہر چیز اس کے اندر موجود بھی ہو نا، تو آپ سوچیں کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کی نگاہ نے اس کو دیکھ لیا۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا، کیا حسن و جمال ہوگا۔ اس لیے وہ جنت میں جب چلا جائے گا تو جنت کا جو زمین ہے، جو مٹی ہے، یہ مٹی نہیں ہوگی کہ جس کا جو ہے نا گرد اڑتا ہے، کوئی گرد و غبار نہیں ہوگا۔ ایسا ایک عجیب گھاس لگا ہوگا، خوبصورت، پورے قالین بچھی ہوئی ہوگی، اور جس طرف جائے گا اس سے خوبصورت جو ہے نا پھول ہوں گے، پھل ہوں گے، اور وہاں کا ایک ایسا زبردست قسم کا موسم ہوگا کہ کہتے ہیں کہ نہ گرمی ہو نہ سردی ہوگی، کچھ پوچھ بہار کا موسم ہوگا، جس میں انسان چلتا ہے تو اس کو ٹھنڈی اور خوبصورت ہوا لگتی ہے اور اس کو خوشبو مہک رہی ہوگی۔ یہ جنتی ہوں گے۔ پھر اس کے اندر اپنے اپنے کچھ درجات ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ قرآن پڑھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ بھائی کہ اقرأ القرآن، کہ قرآن پڑھتا جا، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ تو جو ہے نا، اور ورتقی، کہ فرمائے کہ قرآن پڑھ جس طرح دنیا میں پھیر پھیر کر پڑھتا تھا، اور اس کے بعد سیڑھیوں پر چڑھتا جا، سیڑھیوں پر چڑھتا جا، اور فرمائے کہ آخری منزلت تیری وہ ہوگی جو قرآن کی آخری آیات ہوگی، تو سمجھیں کہ 6666 آیات آخری مرتبہ اس کو وہاں ہوگا، وہ کتنا بلندی ہوگا اور کتنا بلند ہوگا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ اپنے جو درجات پہ چڑھے گا، یہ اس کا اعزاز ہوگا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت، اللہ کا دیدار، کہتے ہیں کہ وہاں کی سب سے بڑی دولت یہ ہوگی نا کہ انسان اللہ کا دیدار کرے گا۔ اللہ کے دیدار جو ہے نا، وہ کہ بہت اعلیٰ، بہت بڑا جنتی وہ ہوگا جس کو ہر دن اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اور کم درجہ کے جو عام جنتی ہوں گے نا، ان کو بھی ہر جمعے کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے جمعے کے دن ہوگا، اور جمعے کے دن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی کرسیاں ہوں گی، اور اپنے بڑے بڑے تخت ہوں گے کرسیوں کی، ان پر مسیریوں پر بیٹھے ہوں گے، اور اس کے پیچھے ان کی امتیوں کی ایک لین ہوگی، اور امتی ان کے پیچھے لوگ، ہر نبی کے پیچھے۔ اللہ اکبر! یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، ان کی امت سب سے زیادہ ہوگی، یہ امت محمدیہ سب سے زیادہ ہوگی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تو سب سے زیادہ جو ہے یہ امت محمد ہوگی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، ہم سب دیکھ رہے ہوں گے، اور یہ ایک ایسی بیٹھک ہوگی نا، کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کی جو کہتے ہیں کہ پشت نہیں آئے گی، اس کے اندر اس طریقے سے ایک ترتیب ہوگی کہ سب سامنے سامنے بیٹھے ہوں، اس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ عجیب منظر ہوگا۔ اور اس وقت کہتے ہیں کہ جب کہا جائے گا کہ بھائی میرے بندو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار ہونے کا وقت ہوگا، کہا میرے بندو آج مانگو، کیا مانگے؟ جنتی کہیں گے یا اللہ سب کچھ ملا ہے تو کیا مانگے؟ اس وقت کچھ آواز سنائی دے گی، داؤد علیہ السلام کی کچھ آواز سنائی دے گی، کہا اس سے بھی خوبصورت الغرض طویل روایات ہیں، تو کہتے ہیں کہ آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز، اور آپ کا قرآن پڑھنا، آپ کا ذکر کرنا جب سنایا جائے گا نا، تو انسان ایسا مسحور کن ایک کیفیت ہوگی ان پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر خوبصورت آواز کسی کی نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اور کیا چاہتے ہو؟ کہیں گے یا اللہ آپ اور کیا چاہے، اتنی نعمتیں آپ نے دی۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، ایک اور بڑی نعمت ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کریں، اور جب اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ اکبر کبیر، تو کیا شان ہے اس دیدار سے پہلے کہتے ہیں کہ مشک کے کچھ ٹیلے ہوں گے، مشک کے ٹیلے ہوں گے نا بڑے بڑے، اور ٹیلے پہاڑوں کی طرح نہیں ہوں گے، بڑے بڑے ٹیلے ہوتے ہیں نا ٹیلے، اور وہ ہوں گے، ایک ہوا آئے گی، یہ ہوا اٹھا کر نا ان ٹیلوں سے اندر سے خوشبو پھیر دے گی ایسے، اور سب جنتیوں کے کپڑوں پر جا کر لگے گی، اور کہتے ہیں ایسی خوبصورت منظر ہوگا کہ جنتی اس سے اشش کر رہ جائیں گے، اور ان کا حسن تو بالا ہو جائے گا، ان کا حسن تو بالا ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جب اللہ کا دیدار ہوگا نا، تو پھر تو جنتیوں کا کیا کہنا ہے، اتنا خوش ہوں گے اس کے اوپر جو جمعے کے دن اللہ کے دیدار ان کو نصیب ہوگا۔ تو میرے بھائیو، اللہ پاک نے یہ میرے اور آپ کے لیے بنائی، یہ جنت اللہ پاک نے میرے اور آپ کے لیے بنائی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم، اگر مزے کی بات یہ ہے نا، جنت کے لیے عبادت نہیں کرنی چاہیے، اللہ کے لیے کرنی چاہیے۔ جو اللہ مل گیا تو جنت ہونے کے پاس، جنت تو اللہ کی رضا کا مقام ہے، اللہ نے پھر وہی داخل کرنا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں یہ ہوگا، پھر اس کے بعد
یہ جنتی جب واپس جو ہے نا اپنے گھروں کی طرف لوٹیں گے، جب گھروں کی طرف جائیں گے تو کہتے ہیں کہ اپنی جب عورتوں کے پاس، یہ جو عورتیں دنیا کی ہے نا، اگر یہ عورتیں اللہ پاک سب کو جنتی بنائے، اللہ ان کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق دے، اگر یہ عورتیں کسی کی جنتی ہوئی تو یہ ان سب حوروں کی سردار ہوگی۔ یہ جو حوروں نے اعمال نہیں کیے اور ان نے دنیا میں اللہ کی بندگی کر کے گئی ہوگی تو یہ ساری حوروں کی سردار ہوگی یہ عورتیں، اور ان کا جو حسن ہوگا نا انسان واحد کا تصور نہیں کر سکتا۔ یہ آج دنیا کے اندر ہماری جو صورتیں ہیں، جو شکلیں ہیں اور دنیا کے اندر، تو میرے بھائیوں اس کے اوپر کوئی کامیابی ناکامی کا مدار نہیں ہے، ہمارے اختیار ہی نہیں ہے اس کا۔ اللہ نے کسی کو کیسا بنایا، کسی کو کیسا بنایا، اللہ کی مرضی ہے، لیکن اللہ پاک نے ایک فیصلہ کن جملہ فرمایا کہ بھائی کہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلے فرمایا کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لاسود علی احمر، کہ نہ کسی سیاہ کو سفید پر، نہ سرخ پر، نہ کسی کالے کو گورے پر، کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، نہ عربی کو عجمی کو پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اگر فضیلت ہے تو اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کے ہاں مقام اور مرتبہ والا جو وہ ہے جو تقوی ہوگا، جو تقوی والا ہو، فضیلت والا جو ہے۔ اب تقوی انسان کے اپنے اختیار کے اندر ہے، وہ تقوی حاصل کرے، اللہ سے ڈرتا رہے بھائی، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلے، بس دوسرے کچھ بھی نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ کا ڈر، بھائی یہ آ گیا تو بات بن گئی۔ اب یہ جب واپس اپنے گھروں کو جائیں گے تو کہتے ہیں کہ اپنے جب گھروں پہ جائیں گے تو ایک بازار ہوگا، بازار حسن ہوگا، ان کی چاند ہوگی کہ میں جاؤں میری بیوی اس طرح بن جائے، اس طرح خوبصورت شکل کی ہو۔ کہتے ہیں کہ خدا کی شان ہے، جب اپنے گھروں پہ جائیں گے، اپنے گھر دروازہ کھولے گا اور بیوی دیکھے گی، وہ حیران ہوگی، اس کو دیکھتی رہے گی، تو کون ہے بھائی؟ آئی بات سمجھ لیں، ذرا پہچان۔ کیوں؟ وجہ یہ ہوگی کہ اس کے حسن جو اس کو اللہ نے دیا ہوگا، جو اللہ کے دیدار سے اللہ کے وجہ جو اس کو ملا ہوگا، اس کا اثر اس پر پڑ جائے گا، اور اس کا حسن تو ویسے میں دوبارہ ہو جائے گا، تو تھوڑی سی دیر کے لیے پہچان کے اندر مشکل ہو جائے گا، یہ کیا، یہ پھر تھوڑی دیر سوچ، اچھا اس پر بھی اثر ہوگا، اچھا ہاں یہ میرا سردار ہے، یہ میرا شوہر ہے، اور اس کے بعد اس کی پہچان پھر ہوگی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو نصیب فرمائے گا۔ کیا جنت ہے جس کی نہریں ہوں گی، اور کہ انہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من عسل مصفى وانہار من خمر لذة للشاربین، اور کہتے ہیں کہ نہر ہوگی شراب کی، دودھ کی، پانی کی، یہ نہریں ہوں گی، جاری ہوں گی آپ کے محل کے اندر سے، جب چاہیں گے اٹھا کے پیے، جب چاہیں گے اٹھا کے کھائیں۔ اور کہتے ہیں کہ ادھر سے آپ کہیں گے کہ پھل کھائیں نا، تو پھل ایسے لگے ہوں گے سامنے، آپ کہیں گے پھل کھاؤں، کہ ادھر سے پھل اوپر چڑھ کر توڑ کر نہیں، آپ کہیں گے پھل کھاؤں، جھک کر نیچے آ جائے گا۔ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اس کو نیچے درخت آ جائے گا، ہاتھ لگائیں گے ٹوٹ جائے گا، سامنے آ جائے گا، کٹ جائے گا، سامنے آئے گا، سامنے پلیٹ میں رکھا ہوا ہوگا۔ اب تو میرے بندے کھا، میرے بندے کھا، اب بندہ لے گا، مزے لے کر کھائے گا۔ اس کے بعد یہ نہیں ہے چھلکا کہاں پھینکو، یہ چیز کچھ بھی نہیں ہوگا، سب ختم، کوئی گندگی نہیں ہوگی، کوئی نجاستیں نہیں ہوگی، یا کچھ بھی نہیں ہوگا، کیا بہاریں ہوگی۔ اور انسان چاہے گا، کہتے ہیں کہ ایک پرندہ چل رہا ہوگا نا، انسان چاہے گا کہ میں یہ پرندہ ہے نا، اس کا کیا چیز بنا کر کھاؤں، روسٹ بنا کر کھاؤں۔ اب یہ سے چاہے نا تو صرف کباب بنا کر کھاؤں، جو چاہے گا یہ، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے وہ کچھ ہو جو اللہ خود فرماتے ہیں، جو تمہارا جی چاہے گا وہ ملے گا۔ یہ کہے گا کھاؤں، کہتے ہیں کٹ کر بھون کر جو چاہو گے وہ ڈش بن کے سامنے آ جائے۔ اب اٹھائے بندہ کھا، اور کھا کے مزے لے آرام سے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کو کوئی حاجت نہیں ہوگی پیشاب پاخانے کی، اس کو تھوڑا سا پسینہ آئے گا، ڈکار آئے گا، سب ہضم ہو جائے گا، اور یہ مزے میں لے کر آرام سے بیٹھا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، اس کے ایک ایک انسان کے لیے جو ہوں گے، جو حور و غلمان ہوں گے، جو اس کے جو نا وہ چھوٹے چھوٹے ایسے غلام ہوں گے جو ان کی خدمت کے لیے کھڑے ہوں گے، ایک محل ہوگا، وہ محل کے اندر مزے کرنا ہوگا، آرام سے کہ اس کے آرام کے ٹائم میں ذرا چھوڑو اس کو، یہ آرام سے مزے لے، اپنی حوروں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ رہ کر مزے کریں گے۔
وہاں عبادت کا مقام نہیں ہے، یہ سب کچھ یہاں ہے، وہاں صرف مزے کا مقام ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ بھئی یہ جو محلات ہے، یہ ساری چیزیں میرے اور آپ کے لیے اللہ نے بنائی ہے، ہم دنیا کے اندر اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں، اپنے اعمال کو درست کریں، اپنے اللہ کو راضی رکھیں تاکہ یہ سب کچھ مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے اعمال درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔